حماس کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا کرنے والی اسرائیلی فوج کی ایک طرف امریکہ حمایت کر رہا ہے تو دوسری جانب اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ کے خلاف چین بھی میدان میں آ گیا ہے اور چین نے مشرق وسطی میں اپنے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر کے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ فلسطینی عوام اکیلے نہیں اور اگر امریکہ نے اسرائیل کی مدد کر کے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو چین بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ چینی وزارت دفاع نے اسرائیل فلسطین تنازع میں کشیدگی کے حالیہ اضافے کے بعد مشرق وسطی میں اپنے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ ایک چینی اخبار کے مطابق عمان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے بعد چینی ٹاسک فورس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ برطانوی میڈیا نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطی میں چین کی جانب سے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کرنے کو انتہائی غیر معمولی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تعینات کیے گئے جہازوں میں ٹائپ 052D گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر زیبو، فریگیٹ جنگ زوہو اور سپلائی شپ چنڈاہو بھی شامل ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جہازوں کی کمان رواں ماہ کے آغاز میں 45ویں اسکاٹ ٹاسک فورس کے حوالے کی گئی تھی۔ چینی فوج کی ناردرن تھیٹر کمان میں موجود جہازوں میں ٹائپ 052 ڈسٹرائر اور ویمکی، فریگیٹ لیلینی اور سپلائی شپ ڈونگ پنگکوہو بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے چینی صدر نے اسرائیل حماس تنازع کے تناظر میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو مسئلے کا واحد حل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت سب سے اہم بات کشیدگی کو مزید پھیلنے یا ہاتھوں سے نکل کر ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کرنے سے روکنا ہے، اس لیے جلد سے جلد جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے حملوں کے بعد عالمی برادری بھی میدان میں آ گئی ہے اور اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں سابق امریکی صدر براک اوباما نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ فلسطینیوں سے جنگ میں انسانی جانوں کی قیمت نظر انداز کرنا صہیونی ریاست کو مہنگا پڑے گا۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے اسرائیل کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے محسوس شہریوں کے لیے غذا، پانی اور بجلی کی فراہمی بند رکھنے سے انسانی بحران بدتر ہوگا اور فلسطینیوں کی نسلوں کا رویہ اسرائیل کے بارے میں مزید سخت گیر ہوتا جائے گا۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ فلسطینیوں سے جنگ میں انسانی جانوں کی قیمت نظر انداز کرنے سے اسرائیل کے لیے عالمی سپورٹ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی اور خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایک طرف براک اوباما نے اسرائیل کو خبردار کیا تو دوسری جانب اسرائیل فلسطین جنگی تنازع کے سبب سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو مباحثے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ دوران مباحثہ ایک نوجوان نے کہا کہ جو بائیڈن کی پالیسی امریکی عوام کی ترجمان نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل، تائیوان اور یوکرین کے لیے $100 ارب کانگریس سے مانگ کر امریکہ کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ نوجوان کی تنقید پر ہلری کلنٹن کے لیے دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 182 بچوں سمیت مزید 704 افراد کو شہید کیا گیا، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 5800 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ حماس کی جانب سے یکمال بنائے گئے اسرائیلیوں کے ساتھ حسن سلوک قابل دید ہے۔ حال ہی میں حماس کی جانب سے رہا کی گئی 2 اسرائیلی خواتین نے حماس کے حسن سلوک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یکمال بنائے جانے کے بعد حماس کے جنگجوؤں نے کہا کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یکمالی اسرائیلی خاتون نے حماس کی قید میں مزید کیا دیکھا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ 85 سالہ یوشیفد 2 خواتین یکمالیوں میں شامل ہیں جنہیں گزشتہ روز حماس کی جانب سے رہا کیا گیا ہے۔ حماس کی قید کے دوران ان پر کیا بیتی، عمر رسیدہ یوشیفد نے اس کی تفصیل اپنی بیٹی کے ہمراہ تل ابیب میں کی جانے والی پریس کانفرنس میں بتائی ہے۔ یوشیفد کا کہنا تھا کہ انہیں اغوا کرنے والے جنگجو موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے گئے اور غزہ میں زیر زمین ایک سرنگ میں رکھا گیا جہاں وہ زمین پر بچھائے گئے گدوں پر سوتے تھے۔ وہاں گارڈز اور طبی عملہ موجود ہوتا تھا، جبکہ ایک ڈاکٹر بھی ہر دوسرے تیسرے دن یکمالیوں کے چیک اپ کے لیے آتا تھا۔ یوشیفد کا کہنا ہے کہ انہیں گھر سے 7 اکتوبر کو حماس کے بندوق بردار جنگجوؤں نے اغوا کیا اور موٹر سائیکل پر بٹھا کر غزہ لے گئے۔ اس سفر میں انہیں کئی جگہ چوٹیں بھی آئیں اور سانس بھی مشکل سے لیا جا رہا تھا۔ یوشیفد نے مزید بتایا کہ انہیں سرنگوں میں رکھا گیا جہاں کھانے کے لیے سفید پنیر اور ککڑی دی گئی اور یہ وہی کھانا تھا جو انہیں اغوا کرنے والے جنگجو بھی کھاتے تھے۔ یوشیفد نے پریس کانفرنس میں حماس کی قید کے دنوں سے متعلق جنگجوؤں کے رویے سے متعلق بھی تفصیل سے بتایا۔ ان کے مطابق جن 24 دیگر لوگوں کے ساتھ انہیں سرنگوں میں لے جایا گیا، وہاں کا فرش نرم اور گیلا تھا۔ وہاں پہنچنے پر جب موٹر سائیکل سے اتارا گیا تو ان کا استقبال کرنے والوں نے کہا کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔
इन लोगों ने कैद के दौरान हर बारीकी का ख्याल रखा। 2 या 3 घंटे के बाद उन्होंने अगवा किए गए 5 अफराद को एक अलहदा कमरे में रखा। युशवीद ने हमास के ज़ेर इंतज़ाम ज़ेर ज़मीन सुरंगों के एक बड़े नेटवर्क की वजाहत उसे मकड़ी के जाले से तशबीह देकर की। युशवीद को तो सोमवार के रोज़ हमास के जंगजुओं से रिहाई मिल गई, लेकिन उनके शोहर अभी तक हमास के पास कैद हैं। युशवीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत ने सरहदी बाढ़ पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी हमास को पेशरफ्त से ना रोक सके। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली खातून युशवीद की रिहाई के वक्त एक 11 सेकंड की मुख्तसर वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा गया कि जिस वक्त उन्हें रिहा किया जा रहा था तो रेड क्रॉस के एहलकारों के साथ जाते वक्त युशवीद ने बंदूक बरदार जंगजुओं की जानिब मुसाफा किया। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने 222 शहरी हमास की जानिब से जगहमाल बनाए जाने की तस्दीक की थी, ताहम इसके बाद 2 बुजुर्ग खवातीन को रिहा किया गया है। इससे कब भी 2 अमरीकी माँ बेटी को रिहा किया गया था। दूसरी जानिब हमास ने दावा किया कि इसने इंसानियत के नाते और सेहत के पेश नज़र युशवीद और उनके साथ एक और बुजुर्ग इसराइली खातून को रिहा किया है। हमास के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद जगहमाल बनाए गए अफराद को महफूज मकामात के अलावा गजा में मौजूद उन सुरंगों में भी रखा गया जिन्हें इसराइल माजी में निशाना बनाता रहा है। फलस्तीनी तंजीम ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने गजा के आबादी वाले इलाकों पर बमबारी का सिलसिला न रोका तो इन पर जगहमालियों को हलाक कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इम्कान है कि हमास इसराइली फौजी जगहमालियों के बदले ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में इसराइली हुकूमत के लिए ये एक बड़ा दर्द सर है। क्या वो जगहमालियों को छुड़ाने के लिए फौजी ऑपरेशन की कोशिश करेगा जो खतरात से भरपूर हो, या इंतजार करे जब तक हमास फजाई हमलों से कमजोर न पड़ जाए और डील करने पर रजामंद हो? ये दूसरा रास्ता भी खतरात से खाली नहीं। अगरचा ख्याल किया जाता है कि जगहमालियों को ज़ेर ज़मीन सुरंगों और बंकर्स में रखा गया है, ताहम फजाई हमलों से ये भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। ये खतरा हमेशा मौजूद है कि जगहमालियों को गुस्से में आकर या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के खौफ से कत्ल कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर को इसराइली शहरियों पर हमले के नतीजे में जहां 1400 के लगभग इसराइली हलाक हुए, वहीं इसराइली फौज के मुताबिक जंगजू 200 से ज़ायद अफराद को जगहमाल बनाकर अपने साथ गजा भी ले गए थे। हमास के हमलों के जवाब में इसराइली फजाया की कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 5800 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की भी है।